جی السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ استاذ میرا یہ سوال ہے کہ ہم عموماً عام کی کرتے ہوئے بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں جہاں پہ یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایمان ہے یا ڈیلیوژن ہے۔ اس فرق کو ہم کیسے ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں؟ ایمان ہے یا دوسرا لفظ آپ نے کیا بولا؟ وہم، وہم یا ڈیلیوژن۔ انسان اس دنیا میں جن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے ان کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے علم کی بنیاد کیا ہے۔ میں نے حال میں ایک مختصر مضمون لکھا ہے اپنی کتاب مقامات کے لیے، علم و استدلال کے عنوان سے۔ اگر آپ اس مضمون کو پڑھیں تو اس میں یہ بتانے کی صحیح کی گئی ہے کہ علم کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس میں استدلال کا مرحلہ کب آتا ہے، اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو سمجھ لیں، اپنے حدود کو متعین کر لیں، علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور علم کیا چیز ہے، اس کا صحیح فہم ہمارے لیے ایک واقعہ بن جائے، یعنی ہم اس کو جان لیں، اس کو پرکھ لیں، اس کو تجربات سے گزار لیں، اور اس کے بعد اپنی سب آراء کا اس روشنی میں جائزہ لیں۔ یہ کام ہر شخص کو اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کرنا چاہیے، اور اگر وہ علم کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے تو بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے چند چیزیں واضح رہیں گی۔ ہمارا علم کن چیزوں سے متعلق ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اس میں فہم و ادراک کیسے حاصل ہوتا ہے، ہمارے مدرکات کو کس طرح استدلال کی یا ریزننگ کی بنیاد بنایا جاتا ہے، ریزننگ کے لازمی نتائج کیا ہوتے ہیں، امکانی نتائج کیا ہوتے ہیں، ان کو میں نے وہاں بیان کیا ہے۔ اگر اس کا بار بار اعادہ کرتا رہے آدمی تو اس کے نتیجے میں جو کچھ وہ مانتا ہے، جس کو ہم مذہبی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں، اس کی حقیقت بھی ہمیشہ شعوری سطح پر قائم رہتی ہے، اور جن چیزوں کو ہم عمل کے لیے اختیار کرتے ہیں ان سے ہمارا تعلق بھی شعور کی سطح پر قائم رہتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ علم اور استدلال کی یہ ریاضت نہیں کی جاتی، ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو جیسے دائیں بائیں سے چیزیں آتی ہیں اسی طرح ہمارا ایمان پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا عمل پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس سارے مرحلے سے گزرے بغیر کچھ فطری تقاضوں کی بنیاد پر ایمان اور عمل بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں پھر ڈیلیوژن کے، وہم کے بہت امکانات ہوتے ہیں، یعنی انسان بار بار رجوع کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہی غلط بتائی گئی ہو، ممکن ہے میں کسی ایسی صورتحال کا شکار ہو گیا ہوں جس میں نے یہ باتیں مان لی ہیں، ممکن ہے کہ میرے آباء و اجداد کی روایت ہے اور میں اس میں پیدا ہوا ہوں تو مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو چونکہ کسی استدلالی عمل کو جیسے کہ وہ ہوتا ہے اس طریقے سے کرنے کے بعد نتائج نہیں نکالے ہوتے تو بار بار یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے نزدیک جس وقت آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اس کیفیت کو پرانے طریقے پر دور کرنے کے بجائے اس سارے پروسیس کو یا اس طریقے کو یا اس منہاج کو سمجھ لینا چاہیے۔ علم کے معاملے میں اصل چیز منہاج کا فہم ہے، یعنی میتھڈالوجی کیا ہے، آپ انسان کی حیثیت سے جس کو علم کہتے ہیں وہ بنتا کیسے ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کو اگر آپ پڑھ لیں میرے اس مضمون کو، اور چونکہ وہ بہت مختصر ہے اور اپنے طریقے ہی پر میں لکھتا ہوں، اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھ لیں
تو یہ واضح ہو جائے گا کہ صرف مذہب نہیں، سائنس، عمرانیات، سماجیات، دوسرے تمام علوم، یہاں تک کہ سیاست اور معیشت، سب میں علم کا منہاج واضح ہونا ضروری ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر چیز میں مختلف ہے، ایک ہی ہے۔ انسان ایک ہے، اس کا منہاج بھی ایک ہے۔ جب آپ اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں تو پھر جزیات میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر ایمان کے بارے میں یا بنیادی حقائق کے بارے میں کوئی تردد کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اسی طرح کا معاملہ خود دین کے اندر محسوس کرتا ہوں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اجزاء میں دین کو سمجھا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات ایک بات سنتے ہیں، دوسری بات سنتے ہیں تو خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی نے دین کو سمجھنے کے کسی بھی منہاج کو، وہ حنفی منہاج ہو سکتا ہے، وہ شافعی ہو سکتا ہے، وہ سلفی ہو سکتا ہے، وہ فرائی ہو سکتا ہے، کسی بھی منہاج کو اگر حقیقی معنی میں سمجھ کر نتائج نکالے ہیں تو جزیات میں روزانہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور انسان کی غلطیاں واضح ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ محکم بنیاد قائم رہتی ہے۔ تو میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اس ریاضت سے اپنے آپ کو گزار لیجئے۔ جیسے ہی آپ اس کو گزار لیں گے تو دنیا اور دین دونوں کے علوم کے بارے میں بالکل صحیح جگہ پر زندگی بھر کھڑے رہیں گے۔ کبھی کوئی چیز وہم بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ پہلے ہی مرحلے میں وہ منہاج بتا دیتا ہے کہ اوہام کی دنیا ہے کیا۔ اس میں آپ دیکھیں ایک مرحلے پر میں نے بیان کیا ہے کہ کہاں متخیلہ یا اوہام داخل ہوتے ہیں، اور اوہام اور متخیلہ کا بھی ایک بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس کو بھی وہاں بیان کیا گیا۔ اچھا، اس میں صرف ایک ضمنی سوال ذہن میں میرے ابھر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے استدلال یا یا علم کو پانے کا صحیح منہاج کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، یعنی اس میں اب جب ہم دوسری طرف اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں علم کے لیے، ایمان کے لیے صحیح رویے کی طرف کچھ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ہمیں الگ سے سیکھنا پڑتا وہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے پروردگار کی ہدایت کو پا لیا، ہم اس منہاج کے مطابق اس نتیجے تک پہنچ گئے اور ہم نے اللہ کی کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، تو اب اس سے ہدایت پانے کے لیے کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کے بنیادی شرائط کیا ہیں، اس میں کن چیزوں کو لوازم کی حیثیت حاصل ہے، کیا چیز پری ریکویزٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں زیادہ زیر بحث یہ ہے۔ لیکن یہ منہاج جو میں نے واضح کیا ہے یا بتایا ہے کہ علم و استدلال اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ قرآن اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اصلاً اس کا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ اس کو برتتا ہے۔ یعنی قرآن نے چیزیں دو طریقوں سے سکھائی ہیں، ایک قاعدے اور اصول کے طور پر بیان کر کے، اور ایک کسی علم کو وجود میں لا کر دکھایا ہے۔ زیادہ تر قرآن دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مثلا وہ یہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ دین میں جب بھی کوئی حکم دیا جائے تو اس میں اصل اس کی علت یا اس کی حقیقت ہوتی ہے، یہ بطور اصول نہیں بیان کرے گا، لیکن اس کو برت کے دکھا دے گا اور اس کے اتنے شواہد پیدا کر دے گا کہ آپ کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ دین پر اسی طریقے سے غور کرنا چاہیے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو ہم زبان میں سمجھتے ہیں، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ قرآن یہ بتائے گا کہ فلاں لفظ کے معنی یہ ہے، نہیں، جب وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس لفظ کے بارے میں یا اس کے مدعا کے بارے میں لوگ کسی خلجان میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو وہ اس کو مختلف طریقوں سے برتنا شروع کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کے تمام پہلو واضح ہو جائیں گے جن میں وہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو قرآن کا طریقہ عملی تربیت کا ہے، اور وہ سبھی چیزوں کی تربیت کرتا ہے۔ سبھی چیزوں سے مراد وہ چیزیں جو اس سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ منہاج علم کا درست ہونا سب سے ضروری چیز ہے، جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ چنانچہ اس کو بھی اس نے جگہ جگہ عملی طریقوں سے واضح کیا۔ تو وہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو نہ ماننے والا بھی ہوگا، یعنی ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھے گا تو وہاں سے وہ کچھ ہدایت پا لے گا۔
بنیادی ہدایت؟ ماننے اور نہ ماننے کی یہ دونوں عمل اصل میں ہوتے ہی ایک بنیادی غلطی سے ہیں، جس وجہ سے نہ ماننا ماننا بن پاتا ہے، نہ ماننا نہ ماننا بن پاتا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی رویے کی غلطی ہے۔ یعنی ہم جب کسی بھی چیز کو جاننا شروع کرتے ہیں، ماننا تو اس کے بعد کی چیز ہے نا، پہلا معاملہ تو جاننے کا ہے۔ جب ہم اس کو جاننا شروع کرتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں، اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، اسی کو میں نے اپنے اس مضمون میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی آپ پہلے متعین کریں کہ آپ کے جاننے کی بنیاد کیا ہے۔ یعنی میں ایک انسان ہوں تو میرے پاس کیا چیز ہے جس کو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے میں نے اس میں متعین کر کے بتایا ہے کہ وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک نفس ہے اور ایک مادہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو آبجیکٹ کو، معروض کو طے ہونا چاہیے۔ یعنی میں کیا جاننے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں وہ جاننے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہوں جو میرے دائرے کی چیز ہی نہیں ہے؟ اس کے بعد جس چیز کو میں جاننے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں وہ ایک تو اپنے اجمال میں ہے، اس کو میں اگر اجزاء میں ڈھال دوں تو پھر وہ کیا صورت اختیار کرتی ہے۔ تو میں نے بیان کیا ہے کہ جس جگہ بھی آپ اس کو تحلیل کے زاویے سے دیکھیں گے تو وہ دو چیزوں میں بدل جائے گی، خواہ نفس ہے خواہ وہ مادہ ہے، وہ شے میں اور شے میں قوت کے ظہور میں بدل جائے گی۔ یعنی دو ہی چیزیں پھر وجود میں آ جائیں گی۔ اب ان کے ساتھ جو تعلق پیدا کرنا ہے میرا، وہ کس چیز نے پیدا کرنا ہے؟ وہ میرے حواس نے پیدا کرنا ہے۔ یعنی باب العلم وہی ہے۔ وہ حواس کیا صرف ظاہری ہیں؟ نہیں، وہ ظاہری بھی ہیں، وہ باطنی بھی ہیں۔ ظاہری حواس سے میرا تعلق مادے سے پیدا ہوتا ہے، باطنی حواس سے میرا تعلق نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ علم کیسے بنتا ہے؟ یعنی چیز ادراک میں آتی ہے تو پھر وہ علم کیسے بنتی ہے؟ اس کو پھر میں نے اپنے ایک اور مضمون میں بیان کیا ہے جو علم کی بنیاد کے زیر عنوان میری کتاب میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں جب میرے مدرکات کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، اب میرے ادراک میں آ گئیں، فہم وجود میں آ گیا، تو پھر یہ وجودی حقائق ہے۔ یعنی اشیاء کی بھی ایک فہرست بن جاتی ہے اور قوت کے ظہور کی بھی ہزاروں صورتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان کو پھر میں زبان سے متعلق کرتا ہوں تو دو اصطلاحیں وجود میں آتی ہیں، اسم اور فعل۔ دنیا کی تمام زبانوں کے قواعد انہی دو چیزوں کے تعامل کو سمجھنے پر منحصر ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ وہی چیز ہے جو چلی آ رہی ہے، نفس اور مادہ دو چیزیں، شے میں قوت کا ظہور دو چیزیں، میرے حواس باطنی اور ظاہری دو پہلوؤں سے، یہ متعلق ہوئے چیزوں سے اور میرا ادراک وجود میں آیا۔ اب میرے ادراک کے نتیجے میں وجودی حقائق کی ایک بڑی فہرست بن گئی، لیکن اس کو اگر آپ دو لفظوں میں بیان کریں تو کیا ہوگا؟ اشیاء کے لیے اسماء ہے، قوت کے ظہور کے لیے افعال ہے۔ انہی کے تعامل کا نام، انہی کو سمجھنے کا نام زبان، ابلاغ، جس سے علم پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد استدلال شروع ہوتا ہے۔ جب آپ استدلال شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں وہ آتی ہیں جو آپ کے اندر استراراً موجود ہیں، وہ آپ کے شعور کی ساخت کا حصہ ہیں، ان سے آپ نجات نہیں حاصل کر دیتے، وہ وجوبی نتائج پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ متعین کر کے میں نے بتایا تین ہی چیزیں ہیں۔ یعنی میں جیسے ہی کسی اثر کو دیکھوں گا تو مؤثر تلاش کروں گا، فعل کو دیکھوں گا تو فاعل تلاش کروں گا، فعل میں مختلف خصوصیات دیکھوں گا، صفات دیکھوں گا تو فاعل میں بھی ان صفات کو ماننے کے لیے مجبور ہوں گا۔ یہ وجوبی نتائج ہیں، ہر حال میں نکلنے ہیں، ان سے نجات کی کوئی رائے نہیں۔ دنیا کا ہر علم اسی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس متخیلہ ہے، وہ امکانی نتائج پیدا کرتا ہے۔ یعنی اچھا میں نے یہ چیز دیکھی ہے تو اس کا بھی امکان ہے، اس سے اس کا بھی امکان ہے۔ یہ امکانی نتائج ہیں جو سائنس میں، دوسرے علوم میں مفروضات میں بدل جاتے ہیں۔ ان مفروضات کو میں پھر اسی پروسیس سے الٹ کے گزارتا ہوں جو ابھی میں نے بیان کیا، تو تجربے اور مشاہدے کی جگہ پہنچ جاتے ہیں تو حقیقت بن جاتے ہیں، ورنہ رد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس سارے پروسیس کو سمجھ لیں تو اس سے ایمان کو گزار کے دیکھیں کہ میرے اندر ایمان کیسے پیدا ہوا ہے، اسی طرح آپ اپنے عمل کو اس میں سے گزار کے دیکھیں۔
اس کے بعد جب آپ ایک بار گزار لیں گے تو آپ پر بالکل واضح ہوگا کہ متخیلہ کس جگہ سے شروع ہوتا ہے اور وہ امکانات کی کیا دنیا پیدا کرتا ہے. تو یہ ایسی واضح لائن آپ کی سمجھ میں آ جائے گی جس کے بعد کبھی اضطراب پیدا نہیں ہوتا.